لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج پوری دنیا کا اگر جائزہ لیا جائے اور غور سے دیکھا جائے تو خاص طور پر ہم مسجدوں کے حوالے سے، نماز کے حوالے سے، عبادات کے حوالے سے، روزوں کے حوالے سے، حج و زکوٰۃ کے حوالے سے اگر امت مسلمہ کا جائزہ لیں تو لاک ڈاؤن سے پہلے کی زندگی مسلمانوں کی دیکھی جائے تو انڈیویژلی مسلمان ایک بڑی تعداد کے اندر عبادات، ریاضت، تقوی و طہارت اس کے پیکر انفرادی طور پر آپ کو کافی دکھائی دیں گے، اور اللہ کی بندگی کرتے ہوئے اور اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے، رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے۔ شومی قسمت کہ ہم نے چند چیزوں کو ہی خیر تصور کر لیا، اور وہ چند چیزیں کون سی ہیں؟ نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ۔ ہم نے سمجھا کہ ساری خیر اسی کے اندر موجود ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ عز و جل نے نماز میں خیر رکھی ہے، زکوٰۃ میں خیر رکھی ہے، حج میں خیر رکھی ہے، روزے میں خیر رکھی ہے۔ ان کے خیر ہونے کے اندر کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔ لیکن کیا یہ سچ نہیں ہے کہ بہت سارے نماز کے پابند، بہت سارے حج و زکوٰۃ کے پابند، بہت سارے روزوں کے پابند شر کے مرتکب بھی نظر آتے ہیں، اور ان کی زندگی کے اندر تمامیت قلب جس طریقے سے ہونا چاہیے وہ دور تک دکھائی نہیں دیتا، بلکہ خود بھی بے چین نظر آتے ہیں اور ان کا معاشرہ بھی بے چین و بے قراری کا شکار نظر آتا ہے۔ مسٹیک کہاں ہوئی؟ غلطی کہاں ہوئی؟ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میں اسے قرآن مقدس کی روشنی میں مختصر سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے تو غلطی یہ ہوئی ہے کہ ہر نماز پڑھنے والا یہ تصور کرتا ہے کہ بس میں نمازی ہوں نا، باقی کی مجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں، کوئی پڑھے یا نہ پڑھے، میں برائی سے بچ رہا ہوں نا، کوئی بچے یا نہ بچے۔ اگر کسی مسلمان کے ذہن کے اندر یہ بات آتی ہے کہ میں خود بچوں، دوسرے بچیں یا نہ بچیں، میں خود گناہ سے بچوں، دوسرے گناہ سے بچیں یا نہ بچیں، میں خود جہنم سے بچوں، دوسرے بچیں یا نہ بچیں، اگر کوئی شخص یہ تصور کرتا ہے اور اس تصور میں زندگی گزار رہا ہے تو در حقیقت وہ شخص اللہ رب العزت جل جلالہ کی پکڑ سے اور پروردگار جل جلالہ کی غضب سے بچ نہیں سکتا۔ اس لیے کہ رب قدیر جل جلالہ یہ نہیں کہتا کہ تم صرف بچو، بلکہ پروردگار جل جلالہ چاہتا ہے کہ تم بھی بچو اور لوگوں کو بھی بچاؤ۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں رو رو کر دعائیں کی جاتی ہیں، رو رو کر بارگاہ سمدیت میں گریہ وزاری کرتے ہوئے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں التجائیں کی جاتی ہیں، باوجود اس کے باب اجابت سے ہماری دعائیں ٹکراتی نظر نہیں آتی، اور ہم کف افسوس ملتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس کی وجوہات سمجھنی ہوں گی۔ آج بھی بہت سارے لوگ شکوک و شبہات کے شکار ہیں کہ آخر کیا بات ہے کہ رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ نماز کے بعد دعا کے بارے میں فرمایا، قبولیت کے حوالے سے اس وظیفے کے بعد دعا کی قبولیت کے بارے میں فرمایا، اس ورد کے بعد دعا کی قبولیت کے بارے میں فرمایا، اس مقام پر دعا کی قبولیت کے بارے میں فرمایا، لیکن ہم رو رو کر کے دعائیں کر رہے ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ مولا کی رحمت اب بھی ہم سے روٹی ہوئی ہے اور ہماری دعائیں باب اجابت سے نہیں ٹکراتی۔ تو سب سے پہلے ہمیں سمجھنا ہے کہ ہمیں سیلفش نہیں ہونا، اور ہماری ذمہ داری یہاں پر ختم نہیں ہو جاتی کہ ہم نمازی ہیں، معاشرہ چاہے کیسا ہی ہو، ہم برائی سے بچ رہے ہیں، معاشرہ چاہے برائی کا ہزار مرتکب ہو۔ یاد رکھیں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسے ایک کشتی کی مثال کے ذریعے سمجھیں کہ اگر کشتی 2 منزلہ ہے اور اوپر کے منزلے پر رہنے والے لوگ آرام سے ہیں، نیچے جو کشتی میں ہیں، نچلی منزل پر رہنے والے ان لوگوں کو پانی کی ضرورت، تو وہ سوچے کہ ہم
समंदर से पानी निकालने की बजाय क्यों न कश्ती में सुराख कर दें और ताकि पानी आ जाए और हम पानी भर लें। लेकिन आप याद रखें, अगर वो लोग इस तरह से करते हैं तो सिर्फ ये नहीं कि नीचे कश्ती में सुराख करने वाले सिर्फ निचली मंजिल के लोग जो है वो डूबेंगे, बल्कि ऊपर वाले भी अगर इनको नहीं रोकते तो साथ में वो भी डूब जाएंगे। इसलिए कि वो ये सोचे कि निचली मंजिल पर तो पानी आएगा ना, ऊपर तो नहीं आएगा, लेकिन कश्ती डूबेगी तो ऊपर वाले महफूज नहीं रह सकते। बिल्कुल इसी तरीके से अगर हमने गुनाह से अपने आप को रोका, लेकिन गुनाहों में गिरफ्तार लोगों को रोकने की हमने कोशिश नहीं की, तो जब अल्लाह का अजाब नाजिल होगा, अल्लाह की पकड़ होगी, तो सिर्फ गुनहगार की पकड़ नहीं होगी, न रोकने वाला भी अल्लाह की गिरफ्त से बच नहीं सकता। यही वजह है कि आज दुनिया के अंदर बहुत सारे इबादत गुजार होने के बावजूद भी अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू की नाराजगी, उसका इताब और उसकी तरफ से पकड़ का जब मामला आता है, तो जहां गुनहगार पीछे जाते हैं वहीं पर नेकोकार भी उसकी जद के अंदर आते दिखाई देते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह और सबसे बड़ी गलती हमारी यह है कि हमने खुद ही तक मौकूफ रखा कि हम अच्छे रहें, हमारे बाल बच्चे अच्छे रहें, बाकी पूरी दुनिया चाहे गुनाहों में डूबती रहे, हमें उससे क्या लेना देना है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये गफलत, ये अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल के फरमान के खिलाफ अमल आज हमारी बस्तियों को गुनाहों के दलदल में डुबो चुकी है। अभी कुछ दिनों पहले सुन्नी दावत इस्लामी के कैरियर गाइडेंस टीम की उम्मीद के चैनल पर जब आईजी कैसर खालिद आए थे और उन्होंने आकर के बयान जब किया और उन्होंने जब लोगों की जहनसाजी की और काउंसलिंग की, उस वक्त का उनका जुमला मेरे दिल को तड़पा के रख दिया है। उनका कहना यह था कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों का पॉपुलेशन 20% है और क्राइम 40% है। आप अंदाजा लगाएं कि मुसलमान की पहचान दुनिया में किस तरीके की हो रही है। तो क्या ये मुसलमान यूं ही बिगड़ गए? नहीं, बिगड़ने की सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने एक इंसान को बिगड़ते देखा, जब उसको हमने अपना न समझा, उसे रोकने की कोशिश नहीं की, तो आज मोहल्लों के मोहल्ले बिगड़ गए, फैमिली की फैमिली बिगड़ गई, मुआशरे का मुआशरा बिगड़ गया, सोसाइटी की सोसाइटी बिगड़ गई, और आज हमारी नौजवान नस्लें रात रात भर आवारागर्दी करती हुई इल्ला माशाअल्लाह आपको दिखाई देंगी। तो हमें कुरान की पुकार पर लब्बैक कहते हुए आज से अपनी सोच को चेंज करना है और हमें अपनी जिम्मेदारी को महसूस करते हुए हमें कदम आगे बढ़ाना है। यकीनन ये काम उम्मत मुस्लिमा के नौजवान बहुस्न खूबी दे सकते हैं, इस काम को अंजाम दे सकते हैं। तो आइए हम कुरान की रोशनी में समझने की कोशिश करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू ने सूरह आले इमरान आयत नंबर 104 के अंदर इरशाद फरमाया, वल तकुम मिनकुम उम्मतु यदऊना इलल खैर व यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर व उलाइका हुमुल मुफलिहून। और तुम में एक गिरोह ऐसा होना चाहिए कि भलाई की तरफ बुलाएं और अच्छी बात का हुक्म दें और बुरी से मना करें, और यही लोग मुराद को पहुंचे। अगर दुनिया में आप कामयाब होना चाहते हैं, आखिरत में कामयाब होना चाहते हैं, तो कुरान का फॉर्मूला यह है कि कामयाब होने के लिए, कामरान होने के लिए एक ग्रुप ऐसा होना चाहिए जो भलाई की तरफ बुलाएं, अच्छी बातों का हुक्म दें और बुरी बातों से रोकें। और कुरान कहता है वउलाइका हुमुल मुफलिहून, और यही लोग मुराद को पहुंचे। सबसे पहले तो यह समझिए कि यदऊना इलल खैर, भलाई की तरफ बुलाएं। खैर क्या है? हर वो काम जो अल्लाह अज़्ज़ व जल और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की रजा के लिए जायज काम किया जाए वो खैर है। यहां तक कि आप अगर लिबास भी अल्लाह अज़्ज़ व जल के फरमान, अल्लाह अज़्ज़ व जल के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक ये समझ करके पहने कि लिबास ये सत्र पोशी के लिए मैं पहन रहा हूं,
تو پھر میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ لباس پہننا بھی خیر ہے۔ اسی لیے قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خیر، اور تقوی کا لباس یہ بہت بہتر ہے۔ لباس پہن کر آوارہ گردی کا مقصد کہ اچھا لباس پہن کر کسی کو امپریس کریں گے، اچھا لباس پہن کر کسی پر فخر کریں گے، اچھا لباس پہن کر غرور کریں گے، اچھا لباس پہن کر دوسروں میں ممتاز ہوں گے، اس تصور سے لباس پہننا، اس لباس کے اندر کوئی خیر نہیں۔ لیکن اس تصور سے لباس پہننا کہ اللہ عز و جل نے جو لباس ہمیں عطا فرمایا ہے، اس لباس کو پہن کر ہم اللہ کی بندگی کریں گے، عاجزی کا مظاہرہ کریں گے، اللہ کی نعمت کا اظہار کریں گے، شکرانے کے طور پر ہم اللہ عز و جل کی بارگاہ کے اندر یہ دعا پڑھ کر، نئے لباس کو پہن کر ہم یہ دعا پڑھیں گے الحمدللہ الذی کسانی ما بہ عورتی واتجمل بہ فی حیاتی۔ تو یقین مانے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کا مفہوم ہے کہ جس نے نیا لباس زیب تن کرتے وقت اس دعا کو پڑھ لیا اور پرانا لباس کسی غریب کو دے دیا، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ رب العزت جل جلالہ اسے جنت کا لباس عطا فرمائے گا۔ تو لباس میں بھی خیر ہے، لیکن ہم دیکھیں کہ ہماری سوچ کتنی پراگندہ ہو چکی ہے۔ کیا لباس پہنتے وقت خیر کے پہلو کو ہم نے دیکھا؟ کیا لباس زیب تن کرتے وقت ہم نے خیر کے پہلو اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو دیکھا؟ آج ہماری قوم کی بچیاں ستر پوشی کے لیے لباس پہننے کی بجائے جسم کی نمائش کے طور پر ایسے پتلے اور باریک لباس پہنتی ہیں کہ الیاذ باللہ۔ لباس تو اس لیے تھا تاکہ ستر پوشی ہو، لباس تو اس لیے تھا تاکہ اللہ عز و جل کی اطاعت و فرما برداری کے لیے اس لباس کو پہن کر اللہ کی بندگی کی جائے، اور وہ لباس ہمارے جسم کے اوپر اچھا نظر آتا ہو، خوبصورت نظر آتا ہو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اچھے لباس کو پہن کر، جیسے بہت سارے مرد اور بہت ساری عورتیں اس لیے لباس زیب تن کرتے ہیں، فاخرہ لباس، قیمتی لباس، تاکہ دوسروں کے درمیان وہ ممتاز یا دوسروں کو امپریس کرے۔ تو یقین مانے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایسے لباس کو پہننے پر پروردگار جل جلالہ کوئی اجر عطا نہیں فرمائے گا، بلکہ لباس پہنو خیر کا لباس، کہ لباس ہم اس لیے پہن رہے ہیں تاکہ ستر پوشی ہو، لباس ہم اس لیے پہن رہے ہیں تاکہ اس لباس کے ذریعے ہم اللہ عز و جل کا شکر کریں، اس لباس کے ذریعے ہم اللہ عز و جل کے بندوں کے سامنے اچھے لگیں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ لباس پہننا اور لباس تقوی کا پہننا، اس کو بھی پروردگار جل جلالہ نے خیر فرمایا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خیر۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ ہم نے خیر صرف نماز روزہ حج و زکوٰۃ ہی کو سمجھا، یقیناً اس میں خیر ہے، اس کے خیر کا منکر اسلام کے دائرے سے باہر نکل جائے گا، لیکن رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہاں کہاں خیر فرمایا؟ تو آپ دیکھیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور قرآن سکھائے۔ کیا کبھی ہم نے اس کی کوشش کی؟ کیا کبھی ہم نے اس پر توجہ دی؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے اس کی طرف توجہ دینے کی کوشش نہیں کی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے آپ دیکھیں، آپ سفر کے اندر ہیں، وہاں بھی پروردگار جل جلالہ نے خیر کے بارے میں فرمایا۔ اللہ عز و جل نے قرآن مقدس کے اندر زاد التقوی، خیر الزاد التقوی، کہ سب سے بہتر اگر سامان سفر کوئی چیز ہے تو بہتر سامان سفر یہ ہے کہ تم اپنے ساتھ تقوی لے کر کے چلو۔ سفر کے دوران اللہ سے ڈر کر اپنے وجود کو اللہ کی خشیت کا پیکر بنا کر کے چلنا، یہ بھی در حقیقت یہ خیر ہے۔ اگر ہم سفر پر جا رہے ہیں اور آوارہ گردی مقصد ہو، سفر پر جا رہے ہیں اور گناہ ہمارا مقصد ہو، سفر پر جا رہے ہیں عیاشی کے سارے سامان لے کر کے جا رہے ہیں، سفر پر جا رہے ہیں برائیوں کی نیت سے جا رہے ہیں، تو اس سفر کے اندر کوئی خیر نہیں
परवरदिगार जल्ल जलालहू इरशाद फरमाता है, अगर तुम ये जानना चाहते हो कि सामान सफर में सबसे बेहतर तोशा क्या है, तो कुरान कहता है कि बेहतरीन तोशा तकवा है कि तुम अपने साथ सामान सफर में अल्लाह का डर लेकर के जाओ। सफर में किसी को तकलीफ न पहुंचाना, सफर में किसी को परेशान न करना, सफर के अंदर आवारा गर्दी न करना, सफर के अंदर जाहिर व बातिन में अल्लाह से डरते रहना, सफर के अंदर तकवा को इख्तियार करना, दर हकीकत ये खैर है, ये खैर है। हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए।